بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل صداقت ایٹ لا۔ میں ہوں مرزا صداقت علی، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان، اور میں اپنے چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور اپنا پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور آگے بھی شیئر کیجئے، کیونکہ میں یہ کام جو ہے ویڈیو کا اور یہ جو چینل کا، یہ ٹوٹلی جو میری نیت ہے یہ ویلفیئر کا کام ہے اور پبلک امپورٹنس کا کام ہے، لوگوں کی بھلائی اور بہتری کے لیے، اپنے ملک کی بھلائی اور بہتری کے لیے، اپنے عوام کی بھلائی اور بہتری کے لیے کر رہا ہوں۔ تو آپ بھی اپنا حصہ اس میں ڈالیے گا، اس کو آگے شیئر کیجیے گا۔ آج کا ہمارا جو سبجیکٹ ہے وہ ڈیفالٹ کی صورت میں جو حالات ملک میں پیدا ہو چکے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اگر ہم ڈیفالٹ کر جائیں تو حالات بہت زیادہ خراب ہوں گے۔ مثال کے طور پر مہنگائی بہت زیادہ ہوگی، خوفناک قسم کی مہنگائی ہوگی۔ یہ آپ نے ٹی وی چینل اور مختلف تجزیاتی پروگراموں میں سنا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم ڈیفالٹ نہیں کرتے تو ڈیفالٹ نہ کرنا تو اس صورت میں ہوگا کہ آپ کے ملک کو اگر آئی ایم ایف جو ہے وہ لون کی قسط جاری کر دیتی ہے، لیکن وہ لون کی قسط جاری کرنے سے پہلے ان کی بڑی سخت شرائط ہیں۔ وہ میں اس سے پہلے جو ویڈیوز بنائی ہیں ان میں ڈسکس کر چکا ہوں کہ وہ بجلی کا ریٹ کیا ہوگا، پیٹرول کا ریٹ کیا ہوگا، 300-400 ارب روپے کے ٹیکس لگائے جائیں گے اضافی، اور اسی طریقے سے گیس کا ریٹ کیا ہوگا، اور ایک خوفناک مہنگائی ہوگی۔ تو میری ویڈیو جو ہے وہ اس کا آج کا جو ٹائٹل ہے انگلش میں آپ کو وہ بتاتا ہوں، نیشن ٹو فیس ڈیفیکلٹ ٹائم۔ یعنی اس کا موضوع اگر اردو میں آپ کو بتاؤں تو یہ ہے کہ قوم کے لیے، ہماری قوم کے لیے، ہمارے ملک کے لیے، ہمارے عوام کے لیے ایک مشکل گھڑی آ گئی ہے۔ اب میری ویڈیو مختصر ہوگی لیکن کام کی بات آپ کو بتاؤں گا، اور کام کا میسج آپ کو دینا ہے، اور آپ میری بات سے اتفاق کریں یا نہ کریں، اپنی مرضی کریں، ہر شخص اپنی مرضی کا مالک ہے، لیکن بھلائی اور اچھائی کا ایک پیغام ہے میں اپنی ویڈیو کے تھرو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، ملک اور قوم کی ہمدردی رکھتے ہوئے۔ اب یہ ملک ہم نے کس طرح حاصل کیا، یہ ایک لمبی کہانی ہے، بڑی جد و جہد ہے، بڑی بڑی قتل و غارت گری ہوئی، بڑی بڑی لاشیں گریں، بڑے سہاگ اجڑے، بڑی عزتیں لوٹی گئیں، بڑی قربانیوں کے بعد یہ ملک حاصل کیا۔ لیکن اس ملک میں ایک حاصل کرنے کے لیے ایک نعرہ لگا تھا۔ وہ نعرہ یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا اس وقت 1947 میں یا اس سے پہلے جو پاکستان کی موومنٹ تھی علیحدگی کی، وہ یہ تھی کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کی اور آپ کو آزادی نصیب ہوئی۔ اور یاد رکھیے، آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ آزادی کی نعمت اگر آپ نے سمجھنا ہے، پوچھنا ہے، تو کشمیریوں سے پوچھئے جا کے آزادی کی نعمت، جن کو جو بھارت کے تسلط میں اور ظلم کا شکار ہے، اور 75 سالوں سے اور اس سے بھی زیادہ پیریڈ سے ظلم کا شکار ہے۔ آزادی کی قیمت اگر آپ نے پوچھنی ہے تو فلسطینیوں سے پوچھئے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ آزادی کی قیمت کیا ہے۔ ہمیں آزادی مل گئی، آزادی کے بعد ہم نے اس ملک کا جو حال کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ میں بہت ساری ویڈیوز بنا چکا ہوں اور بتا چکا ہوں۔ اب بات یہ ہے کہ ملک میں سیاستدانوں نے لوٹ کھسوٹ کی، اس پر بھی بڑی بات میں کر چکا ہوں، وہ میں ریپیٹ نہیں کروں گا جو میں نے باتیں کی۔ اس کے علاوہ عوام نے بھی اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کیا۔ میں بھی شامل ہوں، آپ سب لوگ شامل ہیں، پوری قوم اس میں شامل ہے۔ ہم نے اپنے رب سے کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کیا۔ وہ وعدہ کیا تھا کہ یہ اسلام کے نام پہ یہ ملک حاصل کیا ہے، اور اسلام کے نام پہ یہ ہم نے ملک حاصل کیا، تو کیا ہم اسلام کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، یا ہمارے اعمال
میں صرف نماز پڑھنا اور روزہ رکھنے کی بات نہیں کر رہا، میں اپنے اعمال کی بات کر رہا ہوں۔ نماز پڑھنا مختلف بات ہے، روزہ رکھنا، حج کرنا، عمرہ کرنا مختلف بات ہے، اور اعمال کا نیک ہونا، اچھا ہونا مختلف بات ہے۔ یہ بھی بہت لازمی اس سے شرط ہے ہمارے دین کی۔ ہمارے اعمال جو ہیں ہمارے قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے مطابق نہیں ہے۔ ہم آزادی کے بعد ہم نے اللہ کو چھوڑ کے روپے پیسے کو، دولت کو اپنا خدا بنا لیا، اور دن بدن اس میں بڑھتے چلے گئے، لالچ کی انتہا کو پہنچ گئے۔ اب ہمارا خدا رب نہیں ہے جو آسمان پہ بیٹھا ہے، اب ہمارا خدا جس کی ہم پرستش کرتے ہیں وہ قائد اعظم کے نوٹ ہے یا ڈالر ہے۔ یہ میں آپ کو سچی بات کر رہا ہوں۔ ہر آدمی کی کوشش ہے، خواہ وہ کاروبار کر رہا ہے، خواہ وہ جج ہے، خواہ وہ وکیل ہے، خواہ وہ دکاندار ہے، خواہ وہ صنعت کار ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، امیر ہے، غریب ہے، اس کی مرضی ہے میں دوسروں کو، اپنے ساتھیوں کو، ہم وطنوں کو لوٹ لوں۔ یعنی اگر کوئی ٹماٹر بھی بیچ رہا ہے، آلو پیاز بھی بیچ رہا ہے، یا کوئی گاڑیاں بیچ رہا ہے، یا کوئی پراپرٹی ڈیلری کی کام کر رہا ہے، اس کا منشا، اس کا مقصد یہ ہے زندگی کا، میں اس شخص کو لوٹ لوں۔ اب یہ اس کام سے تو اللہ پاک نے منع کیا ہے۔ یعنی کاروبار کرنا، کام کرنا، روزگار کرنا یہ حلال ہے، اور جائز پیسے کمانا حلال ہے، لیکن حد سے بڑھ جانا، اپنے ہی ہم وطنوں کو، اپنے ہی مسلمانوں کو لوٹنا، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ میں اس ضمن میں آپ کو ایک قرآن کریم کی آیت مبارکہ جو میں نے ایک کتاب لکھی ہے یہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ یہ آیت مبارکہ ہے سورہ الانعام کی آیت نمبر 58 ہے۔ اس کا میں ایگزیکٹ ترجمہ پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں۔ ارشاد فرماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، بحر و بر میں جو کچھ ہے سب سے وہ واقف ہے۔ درخت سے گرنے والا پتا ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو، زمین کے تاریک پردوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں جس سے وہ باخبر نہ ہو۔ خشک و تر سب کچھ ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ سورہ الانعام آیت نمبر 58۔ اب میں آپ کو بات یہ بتانا چاہتا تھا کہ میرے رب سے ہمارے اعمال پوشیدہ نہیں ہیں۔ ہماری ہر بات بڑی چھوٹی جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس لکھی ہوئی ہے۔ اگر کوئی وکیل رشوت لے رہا ہے، دھوکے بازی کر رہا ہے، وہ بھی نوٹ ہو رہا ہے۔ کوئی جج ناانصافی کر رہا ہے، وہ بھی نوٹ ہو رہا ہے۔ کوئی کیمیکل ملا دودھ، یہ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں۔ کوئی ڈاکٹر ظلم کر رہا ہے، ناجائز دوائیاں بیچ رہا ہے، ناجائز آپریشن بیچ رہا ہے، ناجائز مریضوں سے پیسے اینٹھنے کے لیے ٹیسٹ کروا رہا ہے، وہ بھی ظلم کر رہا ہے۔ اس طریقے سے کوئی بلیک مارکیٹنگ کی کوئی چیز بیچ رہا ہے، کوئی ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے، کوئی تاجر ذخیرہ اندوزی کر کے مال مہنگا بیچ رہا ہے، وہ بھی ظلم کر رہا ہے۔ کوئی پیٹرول میں ملاوٹ کر رہا ہے، وہ بھی ظلم کر رہا ہے۔ کوئی سبزی، آلو، پیاز مہنگا بیچ رہا ہے، کسی کی جیب کاٹ رہا ہے، کسی پہ ظلم کر رہا ہے، وہ بھی زیادتی کر رہا ہے۔ میرا آج کا ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ قوم پہ ایک مشکل وقت آ رہا ہے، اور منی بجٹ آنے کے بعد بہت زیادہ مہنگائی ہونے والی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ عوام الناس کا جو حشر کرتے ہیں رمضان المبارک کے مہینے میں، چیزوں کے ریٹ ڈبل ٹرپل کر دیتے ہیں، اور اب یہ بجٹ کے نام پہ، اب ڈیفالٹ کے نام پہ آپ اپنے ہی ہم وطنوں کو لوٹنا شروع کر دیں۔ ایک تو ویسے ہی 2 نمبر اور ملاوٹ والی چیزیں بڑی بک رہی ہیں، وہ بھی بڑا ظلم ہے، جرم بھی ہے، زیادتی بھی ہے، ظلم بھی ہے، اور اللہ کی ذات سے روح گردانی بھی ہے۔
یہ میں نے جو آیت مبارکہ پڑھ کے آپ کو سنائی ہے، اس کا مطلب ہے ہم جو بھی اعمال کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں، ہر چیز اللہ کے پاس ریکارڈڈ ہے، نوٹڈ ہے۔ اور آپ حدود و قیود میں رہے، اپنے ہم وطنوں کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ میں ابتدا یہ کر سکتا ہوں اپنی ذات کے حوالے سے، ایک تو یہ پروگرام بنا رہا ہوں، اچھائی کا پیغام آپ کو دے رہا ہوں کہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کیجئے، ذخیرہ اندوزی نہ کیجئے، اور مہنگائی میں کچھ اضافہ ٹیکسز کی وجہ سے ہوگا، کچھ اضافہ دکاندار حضرات، تاجر حضرات، آڑھتی حضرات خود سے کر دیتے ہیں۔ یعنی اگر ایک چیز کی قیمت میں 50 روپے اضافہ ہے تو وہ 50 اپنی طرف سے لگا کے 100 روپے اضافہ کر دیتے ہیں۔ ایسی حرکت ہرگز نہ کرنا، اپنے ہم وطنوں کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ ہمدردی کرنا، پیار کرنا، اللہ کی ناراضگی نہ لینا۔ ہم نے یہ وطن حاصل کیا تھا دین کے نام پہ، اور دین سے ہم صریحاً روح گردانی کر رہے ہیں، ہٹ گئے ہیں۔ میں یہ کر سکتا ہوں کہ میرے پاس اگر کوئی بیوہ، کوئی یتیم، کوئی مسکین، کوئی ایسا بندہ، کوئی ایسی پارٹی آئے، میں ٹوٹلی فری اس کا کام کروں گا۔ اللہ کے نام پہ اس مہنگائی کے دور میں ایک پیسہ چارج نہیں کروں گا۔ میرا فون نمبر نوٹ کر لیجئے، 0300 9561 990۔ بیوہ، یتیم اور ایسے لوگ جو بالکل مفلس ہیں، افورڈ نہیں کر سکتے اور مجبوری کے عالم میں ان کو کیس کرنا پڑ رہا ہے، تو میں ان کا کام بالکل فری کروں گا۔ اس مہنگائی کے دور میں، اس ظالمانہ بجٹ کے دور میں، اور میں جو اپنی سروسز پیش کر سکتا ہوں میں یہ کر سکوں گا۔ میرے ساتھ رابطہ کیجئے، میں اپنی خدمات پیش کروں گا۔ مجھے کام کی کوئی کمی نہیں، مجھے پیسوں کی کوئی کمی نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت فضل ہے، لیکن میں جو اپنے ہم وطنوں کے لیے اپنی جو سروسز پیش کر سکتا ہوں، میں ابتدا اپنے گھر سے کرتا ہوں، اور آپ کو بھی تنبیہ کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اپنے ہم وطنوں کے ساتھ ظلم نہ کرنا۔ جیسے آپ رمضان میں بڑھا دیتے ہیں قیمتیں، خود سے بڑھا دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں یہ کمائی کے دن ہے۔ رمضان میں آپ نے کمائی نیکیوں کی کرنی ہے، اور یہ مشکل امتحان کا وقت آ گیا ہے قوم پر، بہت زیادہ مہنگائی ہونے والی ہے۔ اس میں آپ نے ظلم نہیں کرنا، انصاف پسندی سے کام لینا ہے، رواداری اور محبت سے کام لینا ہے، نرمی سے کام لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو اور پورے پاکستانی عوام کو توفیق عطا فرمائے، ہم اپنے وطنوں کے ساتھ ہمدردی کریں، نرمی کریں اور نیکی کے کام کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیتے ہیں، السلام علیکم۔